علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل تیمم پر گفتگو چل رہی تھی اور اس طریقے پر ضروری مسائل آپ تک پہنچائے جا چکے۔ تیمم کے اندر کچھ سنتیں ہیں، آج ہم اسے پیش کرتے ہیں، جیسے یہ کہ بسم اللہ کہنا یہ تیمم کے لیے سنت ہے، ہاتھوں کو زمین پر مارنا اور مارتے وقت انگلیاں کھلی رکھنا، اور اس کے بعد مارنے کے بعد ہاتھ کو جھاڑ لینا۔ اب جھاڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، تالی کی طرح نہیں، جیسے تالی بجے اس طرح نہیں۔ ہم تالی کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو یوں ملا کر مارتے ہیں، وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگوٹھے کی جڑ کو لگایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ انگوٹھے کی جڑ ہے، یوں ماریں گے، یہ اس طرح نہیں مارا جائے گا۔ جب زمین پہ ماریں تو انگلیاں یوں کھلی ہوں، یہ حصہ زمین پر لگے، اور یہ دونوں انگوٹھوں کو یوں ماریں گے جڑ سے، لیکن یوں مارنا یہ صحیح نہیں، اور ایسے بھی تالی مارنا جائز نہیں ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو انگوٹھے کی جڑ کو ماریں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا۔ لوٹ دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہاتھ مارا پھر اس کے بعد سامنے کی طرف، یعنی کہ ویسے ہی ہاتھ پڑا رہے۔ پہلے منہ پر پھر ہاتھ کا مسح کرنا۔ اگر کسی نے ہاتھ کا مسح پہلے کیا، منہ کا بعد میں کیا، تب بھی ہو جائے گا، لیکن پہلے منہ کا مسح کریں اور پھر اس کے بعد ہاتھ کا مسح کریں۔ دونوں کا مسح پے در پہ ہونا، کہ پہلے منہ کا مسح پھر اس کے بعد فوراً ہاتھ کا ہو۔ یہ نہیں کہ منہ کا مسح کر لیا پھر دوسرا کچھ کام کیا پھر دوبارہ ہاتھ مارا پھر اس کے بعد ہاتھ کا مسح کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پے در پہ کا مطلب ایک عضو کے ہونے کے بعد فوراً دوسرا عضو مسح کیا جائے، جیسے وضو میں دھلنے کا مسئلہ ہے، پہلے داہنا ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا۔ اسی طرح تیمم میں بھی داڑھی کا خلال سنت ہے، اور انگلیوں کا خلال جب غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہ پہنچا، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو، تو اس صورت میں خلال فرض ہے، یہ بات یاد رہے۔ اب ہاتھوں کے مسح میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ داہنے ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور انگلیوں کے سروں سے کہنیوں تک لے جائیں، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے کے پیٹ کو مسح کرتا ہوا گٹے تک لائے، اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے داہنے انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے، یوں ہی داہنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے بائیں کا مسح کرے۔ اگر ایک دم سے پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تو تیمم ہو گیا، خواہ کہنی سے انگلیوں کی طرف لایا یا انگلیوں سے کہنیوں کی طرف لے گیا، مگر پہلی صورت یہ خلاف سنت ہے۔ مگر یہ جو صورت ہے کیا ہے؟ یہ خلاف سنت ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ جیسے داہنے ہاتھ کو آپ، یہ ہے داہنا ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ ہے، یہ انگوٹھے کو بچا لیں، داہنے ہاتھ کی یہ انگلیوں کا حصہ ہے اور یہ ہتھیلی ہے۔
آپ انگلیوں کے حصے کو، یہ داہنا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے کا حصہ ہوا اور یہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ہیں. میں نے انگوٹھے کو بچا لیا. اب یہ 4 انگلیاں ہیں، ان 4 انگلیوں کو ایسے پیچھے سے لے گئے. اب انگوٹھا اس کا بچ رہا ہے، دیکھیں یوں الایا، انگلیاں لاتا گیا لاتا گیا لاتا گیا یہاں تک لے آئے. اب پلٹ کر سامنے آئے. اب یہ ہتھیلی بچی، انگلیاں تو استعمال ہو چکی ہیں، ہتھیلی بچی. اب آگے سے یوں لے کر کے یہاں تک لائیں بس، چونکہ یہ حصے کو بچانا ہے، اس سے بائیں ہاتھ کا مسا کرنا ہے، اس لیے یہاں تک لا کر یہیں تک لائیں، اس سے آگے نہ لے جائیں. اس چیز کا خیال رکھیں. اب یہ انگوٹھا بچا ہے، اس سے اس ہاتھ کے پیٹھ کا مسا کر دیں. اب یہ مکمل مسا ہو گیا. اسی طرح داہنے ہاتھ سے، یہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، انگلیاں ہیں، یہ ہے انگوٹھا ہم نے بچا لیا. اب یہ ہوا، اس سے پیچھے سے لائے یہاں تک، اور اس کے بعد داہنے ہاتھ سے اگلا حصہ کر کے یہاں تک. اس چیز کا خیال، یہاں تک لائیں، پھر اس سے اس کو کر لیں. لیکن اگر ایسے کر لیا، ایسے لا کر ایسے کر لیا، ایسے لا کر ایسے کر لیا، یوں لا کر یوں کر لیا، تو اگر پورے حصے پر پھر گیا تو بہرحال مسا ہو گیا، لیکن خلاف سنت ہے. چلیے، اگر مسح کرنے میں صرف 3 انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیا، اور اگر 1 یا 2 سے مسح کیا تو تیمم نہ ہوا، اگرچہ تمام عضو پر اس کو پھیر لیا ہو. کم سے کم 3 انگلیاں کام میں لائے. تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کرے. اگر تیمم ہے تو دوبارہ تیمم نہ کرے. وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو تو جائز ہے، مگر تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کرے. خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں. انگلیوں میں جو خلال ہوگا اس کے لیے ہاتھ مارنے کی ضرورت دوبارہ نہیں ہے. 1 مرتبہ زمین پر مارے گا اور اس کے بعد فوراً یہ حصہ زمین کا ہے، فرض کرو یہ حصہ زمین کا ہے، تو یوں انگلیاں پھیلا کر یوں مارے گا. ایسے انگلیاں پھیلی ہونی چاہیے اور یوں مارے گا، لیکن انگلیاں پھیلی ہوں، کھلی ہوں. اس طرح مارنے کے بعد ایسے پلٹ لے، دھول زیادہ لگی ہے یوں جھاڑ لے، پھر اس کے بعد چہرے کا مسا کر لے. دوبارہ مارے، پھر یوں ہاتھ کا مسا کر لے. اور چہرے کا مسا، ہاتھ کا مسا 2 ہے. انگلیوں میں کھلال یہ ہوگا، یوں انگلیوں میں کھلال ہوگا.